السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ٹی جی ٹی کا جو ایگزام 2003 میں ہوا تھا اس کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ سولو پیپر ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تمہید کے۔ لیکن آپ سے ایک درخواست بھی ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن کو ایک بار پش کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کیونکہ ہم جب اتنی محنت سے آپ کو پڑھا رہے ہیں اور ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ غالب کلکتہ کب گئے؟ تو 2 نومبر 1838 کو کلکتہ گئے تھے۔ شعر شور انگیز کس کے کلام کی شرح و تجزیہ ہے؟ مصحفی میر غالب سودا کس کی ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ میر کی ہے۔ شعر شور انگیز اس کی کلام کی شرح ہے۔ سخندان فارس کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے محمد حسین آزاد۔ جی ہاں، اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے اردو کے بارے میں۔ حال ہی پہلے سوانح نگار ہیں اور حال ہی پہلے تنقید نگار بھی ہیں، جن کی پہلی تنقیدی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، جو 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ خواجہ حسن نظامی کا سال وفات کیا ہے؟ وفات کا مطلب ہے کہ انتقال کیا ہے، تو 1978 میں، یعنی کہ 20ویں صدی میں ہوا ہے، 1978 میں۔ مشہور ادبی رسالے نگار کا اجرا کب ہوا؟ تو صحیح جواب ہے چوتھا، 1922 میں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو نظامی کی ہے، یاد رکھیں نظامی کی ہے۔ ابن نشاطی کی پھول بن ہے، جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں اور عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی ہے، ان کی یہ مثنوی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو صحیح جواب ہے 1889 میں، چوتھا۔ خواجہ میر درد کس دبستان کے شاعر ہیں؟ تو دلی کے ہیں۔ دلی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، غالب بھی نہیں گئے تھے، ذوق بھی نہیں گئے تھے، دلی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، میر تقی میر چلے گئے تھے، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت دلی میں اور لکھنؤ میں گزرا، تو وہ دونوں دبستان میں میر کا شمار ہوتا ہے۔ ان میں سے کون نقاد نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے شہریار۔ شہریار جو ہیں ایک شاعر تھے۔ پطرس بخاری کب پیدا ہوئے؟ تو صحیح جواب ہے 1898 میں۔ داغ دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ نواب مرزا خان صحیح نام ہے۔ چمپا بائی کس ناول کا کردار ہے؟ چمپا بائی کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ ہے آگ کا دریا، جس کی مصنفہ ہیں قرۃ العین حیدر، اور سب سے ضخیم ناول ہے ان کا۔ اور قرۃ العین حیدر کے والد کا نام تھا سید سجاد حیدر یلدرم۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ دوستو غالب کا ہے، بہت مشہور شعر ہے غالب کا۔ اقبال کی 13 نظمیں کا مصنف کون ہے؟ اسلوب احمد انصاری ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کا سن پیدائش کیا ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی کا سن پیدائش ہے 1844۔ اسماعیل میرٹھی کس لیے مشہور ہیں؟ بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی تھی۔ جب انگریزی حکومت تھی تو ان کی نظمیں سلیبس میں تھی، اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ واجد علی شاہ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے ہے، خاکہ نگاری یا ڈرامہ نگاری سے ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے ڈرامہ نگاری سے۔ کیسے ہے؟ ڈرامہ نگاری سے۔ اردو کا پہلا نقش تیار کیا ناول ڈرامے کا، جس کا نام ہے رادھا کنہیا۔ ڈرامے کے موجد کون ہے؟ واجد علی شاہ۔ ڈرامہ کس نے ایجاد کیا؟ واجد علی شاہ نے۔ پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ رادھا کنہیا۔
رتن ناتھ سرشار کس اخبار کے مدیر تھے؟ رتن ناتھ سرشار اودھ پنچ کے تھے، رتن ناتھ سرشار یاد رکھیے۔ اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد، کلیم الدین احمد ہیں۔ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے قرار دیا؟ تو یہ بھی قول کلیم الدین احمد کا ہے، کلیم الدین احمد نے کہا غزل کے بارے میں۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، تو یہ پہلا والا شیخ عبد القادر۔ کلیات شاد عظیم آبادی کو کس نے ترتیب دیا؟ تو صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد، مشہور تنقید نگار۔ گلکرسٹ کا تعلق کس کالج سے تھا؟ تو آپ کو تو معلوم ہے فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ شعبہ اردو کے آپ صدر تھے اور سب سے زیادہ ان کی محنت تھی، جس کی وجہ سے اردو کو فروغ ملا اور کتابیں تصنیف و تالیف کی گئیں۔ سودا کس سن میں پیدا ہوئے؟ سودا کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو 1713 میں سودا پیدا ہوئے۔ سودا قصیدہ گو ہیں۔ نظم مسجد قرطبہ کا شاعر کون ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ صبرس کا قصہ کس طرح کا ہے؟ تو صبرس کیا ہے؟ یہ تمثیلی داستان ہے۔ صبرس اردو کی پہلی نثری داستان ہے اور صبرس یہ تمثیلی داستان ہے۔ ذیل میں سے کون سا شاعر دبستان لکھنؤ کا نہیں ہے؟ اب آپ پہچانیے، تو اس میں ہیں نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے، نذیر اکبر آبادی نہیں ہیں، جرات بھی ہیں، آتش ہیں، انشا ہیں، یہ سب لکھنؤ کے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو اردو کا پہلا افسانہ نگار پریم چند نے کی تھی۔ درج ذیل میں سے کس شاعر نے غزل نہیں کہی ہے کبھی بھی؟ اس میں سے کون ہے جس نے غزل نہیں کہی ہے؟ تو وہ ہیں اختر الایمان۔ انہوں نے صرف نظمیں لکھی ہیں، نظم گو شاعر ہیں اختر الایمان۔ مرزا نوشا کس شاعر کا لقب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے غالب کا ہے، اور غالب کے والد عبداللہ خان کا لقب کیا تھا؟ مرزا دولہا۔ ماہیہ میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے آپ کا 3۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے کس شاعر کا مصرع ہے؟ تو یہ ہے میر تقی میر کا ہے۔ روشنائی کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا سجاد ظہیر کی ہے۔ روشنائی کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ تو ترقی پسند تحریک سے ہے۔ فحش نگاری کا مقدمہ کس پر چلا؟ تو یاد رکھیں آپ عصمت چغتائی پہ چلا، لحاف پر، ان کا ایک افسانہ تھا لحاف، اس پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا، FIR بھی ہوئی اور جرمانہ بھی لگایا گیا۔ لحاف۔ سوانح نگاری کی حیثیت سے کس مصنف کو شہرت ملی ہے؟ تو وہ ملی ہے حالی کو۔ حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں۔ درج ذیل میں سے کون افسانہ نگار نہیں ہے؟ عظمت اللہ خان نہیں ہیں، اور راجندر سنگھ بیدی ہیں افسانہ نگار، غلام عباس بھی ہیں، کرشن چندر بھی ہیں افسانہ نگار، عظمت اللہ نہیں ہیں۔ میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، درج بالا شعر کس کا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مشہور شاعر علامہ اقبال کا ہے۔ علامہ اقبال کے بھی استاد تھے دوستو میر حسن۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ میر حسن سحر البیان والے بھی میر حسن علامہ اقبال کے استاد بھی تھے۔ علامہ اقبال کو جب شمس العلماء کا خطاب مل رہا تھا تو انہوں نے لیتے وقت یہ کہہ دیا کہ پہلے میرے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، تو آپ کے کہنے پر میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ فائر ایریا کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ الیاس احمد گدی کا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون ماہر اقبالیات ہیں؟ تو صحیح جواب ہے جگن ناتھ آزاد۔ ہر آن تھی سرگوشی
یا بات نہیں گاہے اوقات ہے ایک وہ بھی زمانہ تھا، مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو صحیح ہے، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ ماہر لسانیات مسعود حسین خاں کی تصنیف کون سی ہے؟ تو صحیح جواب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اسی میں وہ قول ہے کہ اردو دلی اور اس کے نواحی علاقے سے نکلی۔ یہ مسعود حسین خاں کا نظریہ ہے جو اسی کتاب میں پیش کیا ہے۔ شوکت سبزواری نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو اردو لسانیات، ان کا بھی نظریہ ہے اسی کتاب میں۔ کہو ہندوستان کی جے کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے مخدوم محی الدین کی، مخدوم محی الدین۔ دوستو ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے مخدوم محی الدین کا کہ رات بھر تیری یاد آتی رہی، رات بھر تیری یاد آتی رہی اور رات بھر شبنم مسکراتی رہی۔ نظم جدید کی کروٹیں کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے وزیر آغا۔ کنہیا لال کپور جو ہیں وہ مزاح نگار ہیں، پطرس بخاری مزاح نگار ہیں، مرید پور کا پیر ان کا بہت اچھا مزاحیہ مضمون ہے، اور کتے بھی۔ نیاز فتح پوری نے اردو کے ایک مشہور شاعر کو چٹکلے باز شاعر قرار دیا ہے، وہ شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی، یہ بھی مزاح نگار ہیں اکبر الہ آبادی۔ راجہ مہدی علی خاں مشہور نغمہ نگار ہیں جنہوں نے ہندی فلموں میں بہت زیادہ نغمے لکھے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہتے ہیں۔ من لگن کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ ایک مثنوی ہے جو قاضی محمود بحری کی مثنوی ہے جو 1700 میں لکھی گئی تھی۔ یہ من لگن۔ مرثیہ عارف کس نے لکھا؟ تو یہ غالب نے لکھا مرثیہ عارف۔ مومن کو ایک شعر کے عوض میں اپنا دیوان دینے کے لیے کون تیار ہو گیا تھا؟ صحیح جواب ہے غالب۔ نیلام گھر کے مصنف کون ہیں؟ نیلام گھر کے مصنف مشرف عالم ذوقی۔ 17واں سوال ہے، شبلی نے کس کے بارے میں کہا کہ وہ گپیں بھی ہانک دیتا ہے تو وہی معلوم ہوتی ہے؟ شبلی نے کس کے بارے میں یہ بات کہی ہے؟ تو محمد حسین آزاد کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔